تقدیر کا معاملہ ہے. تقدیر کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر. رب نے جو ہمارے لیے طے کر دیا وہ ہماری قسمت میں ہے، وہ ہمیں ملے گا. بس تقدیر کے اوپر بندے کا ایمان ہونا چاہیے. لیکن تقدیر میں ایک چھوٹی سی بات سمجھیے کہ جو تقدیر ہے اس بارے میں یہ ایمان رکھیں کہ ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے بچہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی قسمت رب لکھ دیتے ہیں. لیکن تقدیر کے مسئلے پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، تقدیر کو یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے تو ہر صورت ہم سے ہوگا، ایسا معاملہ نہیں ہے. تقدیر میں اللہ ہمیں دو چیزوں کے رہنمائی کرتے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اچھا راستہ بھی برا راستہ بھی. پھر پاور آف سلیکشن، انتخاب کی طاقت اللہ ہمیں دیتے ہیں. اسی پر ثواب ہے، اسی پر عذاب ہے. اگر ہم نے رانگ وے چوز کر لیا ہے تو ہماری سلیکشن پر عذاب ہے، اور اگر رائٹ وے پر ہم چلیں تو اس پر اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب ہے. یہ تقدیر میں ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں تقدیر کا معنی ہے ہر صورت یہ تم نے کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. ایک چور تھا، چور سمجھیں، وہ ایک باغ میں چوری کرنے گیا. توجہ رکھنا. مالی نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھائی ہٹا کٹا ہے، شرم نہیں آتا چوری کر دے. تو مالک کہنے لگا کہ اللہ نے چوری میری قسمت میں لکھی ہے تو میں کر رہا ہوں نا. تو مالی نے کہا یار گل تو تیری ٹھیک ہے. نے کہا اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہے، چھڑ دے. میں نے انہیں چھوڑ دیا. صبح مالک نے پوچھا کہ اس درخت کا تو سارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ تجھے ہم نے مالی رکھا ہوا ہے، تیری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا جی رات چور آیا تھا چوری کر گیا. کہا پکڑا نہیں؟ کہ جی پکڑا. کہا پھر چھوڑ کیوں دیا؟ اس دلیل دیتی ہے. انہوں نے کہا کیا دلیل دی ہے؟ اس نے کہا میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے لکھ دیا ہے، کوئی اور توڑ سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا جی میں نے تو چھوڑ دیا ہے، اس کے پاس تو تقدیر ہے، تو لہٰذا میں اس کو نہیں پکڑ سکا. مالک بہت پریشان ہوا. اس نے کسی عالم دین سے مشورہ کیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نہیں سمجھا پاؤ گے، آج رات چور آئے جو بھی دلیل دے نا اس کو پکڑ لینا، میں سمجھاؤں گا، اسی ٹائم آؤں گا، مجھے بتانا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا؟ رات کو چور پھر آیا، اور جب رات کو چور صاحب پہنچے اور چوری کرنے لگے تو مالی نے پکڑا. انہوں نے کہا جی پہلے بھی میں نے کل رات آپ کو دلیل دی تھی، اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے تبھی کر رہا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں. انہوں نے کہا جی بیٹھ جاؤ، مولوی صاحب سے بات کریں. مولانا آ گئے. مولانا نے پوچھا بھائی چوری کیوں کرتا ہے؟ کما نہیں سکتا، حلال کما. انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کے منہ پر سنت رسول ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ کو نہیں پتہ تقدیر ہوتی ہے، اللہ نے میری قسمت میں چوری کر کے کھانا لکھا ہے تبھی کھا رہا ہوں. مولوی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، ڈنڈا اٹھاؤ. ڈنڈا اٹھایا اور 4 ڈنڈے اس کے سر میں مارے، خون کے فوارے چھوٹ پڑے. انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا ظلم کرتے ہو؟ کہا جی نہیں، اللہ پاک نے تیری قسمت میں صرف پھل کھانا نہیں لکھے، ڈنڈے کھانا بھی لکھے ہیں. لو ایک ڈنڈے پہ ایک ڈنڈا. چور رونے لگے. انہوں نے کہا جی میرے مسئلہ سمجھ آ گیا. تو بھائیو تقدیر بھی ایسا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں اللہ نے ہمیں مجبور کیا ہے. اللہ نے دونوں چیزیں لکھ دی ہیں، ہمارے لیے ٹھیک بھی ہمارے لیے غلط بھی. پاور آف سلیکشن، پاور آف چوزنگ، اللہ نے اختیار کی طاقت ہمیں دی ہے. اگر ہم ٹھیک راستہ اختیار کریں گے تو ثواب ہے، غلط کریں گے تو عذاب ہے.